اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس وقت اتاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کی راکی کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان کے بارے میں معلومات کر کے آؤ کہ یہ کہاں سے گزرتے ہیں، کب گزرتے ہیں، کتنی تعداد ہے اور کیا سامان ہے۔ بس وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس میں کچھ جب یہ گئے تو ان کو علم نہیں تھا حرمت والے مہینے کے، یعنی کہ آخری تاریخیں تھیں کہ جس میں کچھ احتیاط کرنی تھی لیکن علم نہ ہو سکا، تو لڑائی ہوئی اور اس میں ان کے بندے مارے گئے۔ اس پر انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں ایک طرف یہ نبی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ کے حکموں کو مانو، اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بلکہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو آج اس نبی نے اللہ کے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کروا دیا کہ اس میں بندے مار دیے۔ بہت شور مچایا انہوں نے، اور مسلمانوں کے لیے واقعی یہ پریشان کن بات تھی کہ اس کا کیا جواب دے۔ وہ بار بار پوچھتے بتاؤ حرمت والے مہینے میں لڑائی ٹھیک ہے؟ اب لڑائی ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی لڑائی کے بارے میں کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ آپ ان سے کہہ دو کہ یقیناً اس میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لڑائی سے مراد کون سی لڑائی ہے؟ اس سے مراد ہے اٹیک، حملہ کرنا کسی پر۔ رہی دفاعی لڑائی تو وہ جائز ہے۔ حرمت والے مہینوں میں کوئی آپ کے ملک پر حملہ کر دے، آپ پر حملہ کر دے، آپ کو قتل کرنا چاہے، آپ اپنا دفاع کریں گے، آپ اپنے آپ کو سیو کریں گے، لیکن آپ کسی پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ اس میں بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو منسوخ کر دیا، حرمت والے مہینوں میں بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی علماء کا موقف ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں کسی اہل علم کا یہ موقف سنیں تو اس کو بھی آپ یعنی عجیب نہ سمجھیں، یہ علماء کا موقف موجود ہے، لیکن اس میں راجح اور درست بات یہ ہے کہ یہ حرمت اپنی جگہ پر قائم ہے اور جو جنگ ہے وہ دفاعی ہے۔ اس کی وہ دلیل چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لیتے ہیں کہ آپ نے اقدام کیا تھا، اٹیک کیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ اٹیک نہیں تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے چلی ہوئی ایک جنگ تھی، آپ نے اس کی تکمیل کی تھی، کیونکہ جب ایک علاقے پر آپ گئے اور باقی علاقوں کو جب تک اپنے متاحت نہیں کیا جاتا، یہ علاقے کی فتح بھی ناقص تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دفاع کی تکمیل کے لیے آگے اقدام کیا تھا، اور یہ ایک اور صورت ہے۔ تو بہرحال اس میں راجح موقف واللہ عالم بالصواب، ہمیں ابھی تک یہی معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت باقی ہے، ان کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، ان کے اندر لڑائی نہ کی جائے۔ ہاں جو دفاعی لڑائی ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اقدامی لڑائی اور جو اٹیک ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لڑائی تو اس میں ایک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے الزامات دیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے دانت کھٹے کر دینا، کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا حرمت والے مہینے میں قتل کرنا ہی صرف لڑائی ہے؟ یعنی کہ حرمت والے مہینے میں قتل کرنا ہی صرف گناہ ہے، اس کے علاوہ اور گناہ کوئی نہیں ہے؟ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دینا، تمہارے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو قتل سے بڑے جرم ہیں۔ اور رہی بات قتل کی، جس فتنے کو تم برپا کرتے ہو وہ قتل سے بڑا ہے اور قتل چھوٹا ہے، کیونکہ قتل سے تو ایک جان جاتی ہے، جبکہ فتنے کے ساتھ لوگوں کا ایمان جاتا ہے۔
اور جان جانے سے انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے، اور ایمان جانے سے انسان کی آخرت اور دنیا دونوں خراب ہوتی ہیں۔ تو کیا بڑا ہوا؟ یقیناً فتنہ بڑا ہوا۔ تو صد عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنا۔ اللہ کے رستے سے روکنے کے دو طریقے تھے۔ ایک تھا کہ طاقت کے ساتھ روکا جاتا تھا، زبردستی روکا جاتا تھا کہ خبردار اگر کسی نے ایسے کیا، مسلمان اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا وسوسے پیدا کر کے، دنیا کا لالچ دے کے اور ترغیبات دے کے مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طرح بندے کو روکنا۔ یعنی الغرض روکنا ہے، چاہے طاقت استعمال کر کے روک لیا جائے، چاہے پیسہ استعمال کر کے روک لیا جائے، چاہے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کر کے، جس طرح کہ آج کا کفر اور میڈیا اور یہ NGOs اور یہ ادارے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ کہ سیدھا سیدھا اسلام سے متنفر کیا تو پھر یہ نہیں چل سکے گا۔ وہ شبہات پیدا کرتے ہیں آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ تو یہ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا کفر، اللہ تعالیٰ کا کفر یہی ہے کہ اس کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ کی توحید کو نہ ماننا، یہ سب کا سب اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ والمسجد الحرام، مسجد حرام، جس طرح کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا، اور صلح حدیبیہ بعد میں جو ہوئی اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو روکا، اور اس سے پہلے بھی یہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے رہے کہ اگر آپ نے یہاں پر آ کر نماز پڑھی تو ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یعنی مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سب کے سب تمہارے جرائم جو ہے نا، اکبر عند اللہ، یہ قتل سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے جرم ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا فتنہ قتل سے بڑا۔ فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے، فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ یہ جو شرک ہے نا، یہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی طرح فتنے سے مراد یہاں پر کفر ہے، کیونکہ شرک اور کفر، جو جہاں شرک ہوتا ہے وہاں کفر بھی ہوتا ہے، تو کفر بھی اس سے مراد ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کفر کا غلبہ اور شرک کا غلبہ یہ فتنہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کفر دب جائے، اپنی دعوت نہ دے، چپ کر کے رہے، شرک دب جائے، اپنی دعوت نہ دے، چپ کر کے رہے، تو اسلام ان کو جزیے کے ساتھ رہنے کی گنجائش دیتا ہے کہ جزیہ دو، ٹیکس دو۔ مشرکین کو اجازت نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کو اجازت ہے کہ وہ ٹیکس دے کر رہیں، البتہ اگر یہ اعلانیہ طور پر کریں، جس طرح اب سارا کفر کر رہا ہے۔ ہر کافر ملک مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ہر مشرک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ تو ان حالات کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ قوت عطا کرتا ہے تو اس حالت میں مسلمان یا تو ان کو اللہ کے حکم کے تابع کریں گے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون ان پر چلائیں گے، یا پھر مسلمان ان کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ تم جزیہ اور ٹیکس دو اللہ کی زمین پر رہنے کا۔ اس وقت سب کا سب کفر ایک ہے۔ تو فتنے سے مراد شرک اور کفر ہے، تو یہ قتل سے بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ میں نے بتا دیا اس سے ایمان بگڑتا ہے، ایمان سے انسان کی دنیا اور آخرت یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی برباد، جبکہ قتل سے تو ایک بندہ مرتا ہے، اس سے تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، دنیا خراب ہوئی نا، اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا گیا، اور وہ نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اگر وہ خراب ہے تو پھر سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں سے ان کی ایک اور قباحت اور ایک اور جرم کا ذکر کیا کہ ان کے جرم صرف اتنے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالتے ہیں، بلکہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مسلسل اپنی اس عادت پہ اڑے ہوئے ہیں کہ تم سے ہمیشہ لڑائی کرتے ہیں، یہ اس عادت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، مسلسل جب ان کو موقع ملتا ہے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قتال لڑائی کو کہتے ہیں، تو یہ ہر وقت تم سے کسی نہ کسی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، یہ کفر جتنا بھی ہے کسی نہ کسی طرح مسلمان سے لڑ رہا ہے، اعلانیہ طور پر یا مخفی طور پہ، اس کی لڑائی جاری ہے۔
کب تک یہ تم سے لڑیں گے؟ یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی کفار کی ہمارے ساتھ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ کوئی لڑائی اس چیز کی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان کی چیزوں کو نقصان پہنچایا یا مسلمانوں نے ان کو، یہ حقیقت کے اندر لڑائی صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو۔ آج اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ملک اسلام چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی پر بم بھی گرائے، پھر وہ کسی کی عزت بھی لوٹے، پھر وہ کسی کے ملک سے مال بھی چرا کے لے جائے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو دنیا، ساری دنیا کو دہشت گرد کہہ کے اس کے اوپر بمباری کرتا ہے، یہ خود کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کی کوئی تعریف کرے کہ اس کی تعریف کیا ہے، وہ تعریف سب سے پہلے ان عالمی گنڈوں کے اوپر صادق آئے گی جو مسلمانوں کے اوپر، نہتے مسلمانوں پہ بمباریاں کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ادھر اسلام نہیں، ادھر اسلام ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں سے ذخائر چرا چرا کے لے کر جانا، قیمتی قسم کے جواہرات اور قیمتی قسم کی معدنیات مسلم ملکوں سے چرا کر لے کر جانا، اور ان سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ جرم اگر آج مسلمان کسی ان کے ملکوں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، بلکہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ملک کی چیزیں تو یہ قیمتاً بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ملکوں سے سب کچھ چراتے ہیں، تو پھر بھی یہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نہیں ہے۔ گویا کہ دہشت گردی کا معیار ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ دہشت گرد ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے یہ بتا دیا کہ یہ کفار تم سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک تم اپنے دین پر ہو۔ اس سے مسلمانوں کو اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ کفار سے آپ جتنے مرضی معاہدے کر لو، ان کے آگے گھٹنے ٹیک دو، ان کو سجدے کرنے شروع کر دو، یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے جب تک آپ دین سے نہیں پھر جاتے۔ تو جب یہ ایسے ہیں تو پھر ہمیں ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہم سے جس چیز سے یہ راضی ہوں گے وہ ہم کر نہیں سکتے، تو ہمیں ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات ہم قرآن مجید سے سمجھ لیں۔ ان استطاعوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قید ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جس کے دل میں ایمان چلا جائے وہ جلدی نکلتا نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ان کے بس میں نہیں ہے۔ مسلمان جلدی کفر سے نکلتا، اسلام سے نکلتا نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ کوئی ایسا ہو جو اسلام کو ناپسند کرتا ہو، وگرنہ مسلمان جتنا بھی کیا گزرا ہو وہ اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ حال ان لوگوں کا بھی ہے جو بے دین قسم کے، یعنی کہ بے عمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر دین ہوتا ہے اور ایمان اور عمل ہوتا ہے وہ تو آگ میں کود جانا اپنے لیے چھوٹا سمجھتے ہیں بنسبت اس سے کہ وہ اسلام سے نکلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اب تم میں سے جو کوئی دین سے پھر گیا اس کے سب اعمال برباد ہو گئے، اور وہ اس پر مر بھی گیا۔ یہ مسئلہ سمجھیے، یہاں سے فقہاء اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ مرتد ہو جائے تو اس کے عمل ضائع نہیں ہوتے ابھی تک۔ ہاں اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہے، کفر پر قائم رہ گیا اور اسلام کی طرف نہیں آیا دوبارہ، حتیٰ کہ اسی ارتداد پر مر گیا، پھر اس کے عمل برباد ہو گئے۔ باقی اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے مرتد ہوا، پھر دوبارہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر دی سچی اور مسلمان ہو گیا، تو اس کے پہلے عمل بھی اللہ باقی کر دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ارتداد اعمال کو ضائع اس وقت کرتا ہے جب اس حالت میں انسان کی موت واقع ہو جائے۔ دوسری بات، کفر اور ارتداد میں فرق ہوتا ہے۔ کفر اخف ہے، کفر ہلکا ہے، اور ارتداد بڑا غلیظ ہے۔ اسلام کافر کو رہنے کی گنجائش دیتا ہے، مرتد کو رہنے کی گنجائش نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو مرتد ہوتا ہے یہ دین اسلام کا استخفاف کرتا ہے، دین کو دیکھ کر اس کے پھرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے لیے اسلام کا راستہ بند ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے نا تو کئی ایسے لوگ جو اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، ان کے لیے وہ ایک نئی لہر آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیوں اسلام سے چھوڑ کے گیا۔ گویا کہ مرتد آدمی کئی لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، کئی لوگوں کے لیے راہ راست سے ہٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے مرتد جہاں جو کفر تھا وہ اس کا اپنا عمل تھا، اس کا ضرر اس کے ساتھ تھا، اسلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا ارتداد لوگوں کے لیے بھی فتنہ بنا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو ختم کرو، کہ یہ تو نکل گیا، لیکن جو باقی لوگ ہیں یہ ان کے لیے اسلام سے دوری کا باعث نہ بنے۔ یہ ہے ارتداد کی بہت بڑی وجہ۔ اور اسی طرح جو مرتد ہوتا ہے اس کی توبہ جب تک یہ نہ پکڑا جائے تو اس کی توبہ قبول ہے، البتہ اگر یہ مواخذے میں آ جائے، پکڑا جائے ارتداد کی حالت میں، اور اس کے بعد گرفت میں آنے کے بعد یہ کہے ہم توبہ کرتے ہیں، تو اس میں اہل علم کے دو موقف ہیں۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ توبہ اس کی قبول کی جائے گی، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلامی حدود اس وقت نافذ ہوتی ہیں کہ جب عدالت میں معاملہ پہنچ جائے، یعنی عدالت میں جانے کے بعد اسلامی حدود کو ساکت نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ ایک صحابی نے اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوئے تھے تو کہ ایک بندہ چادر لے کے بھاگ گیا، وہ اٹھے اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس سے میری چادر چرائی، آپ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ کہنے کہ اللہ کے رسول میں اس کو معاف کرتا ہوں، چادر کی وجہ سے آپ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا، اب تم عدالت میں آ چکی ہو، اب معافی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ملک میں ایک قانون چل چکا ہے جی، صدر کو استثناء حاصل ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، لہٰذا جب عدالت میں معاملہ آ گیا تو اس کو نافذ کیا جائے گا۔ عام جو بندہ ہے، عام کافر آپ پکڑتے ہیں جہاد کے میدان میں، آپ اس کا سر قلم کرنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حرام ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اگر اس کو کچھ کہا تو۔ لیکن مرتد اگر وہ پڑھے بھی تو اہل علم یہ کہتے ہیں، بہت بڑا اہل علم کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے اگرچہ اس نے کلمہ، کیوں؟ اس کو کلمہ اگر وہ سچی توبہ کر گیا تو اس کا فائدہ اس کو آخرت کو ہوگا۔ جس طرح ایک بندے کو چوری کرتے آپ نے پکڑ لیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ ہاتھ کاٹنا دنیا کی سزا تھی، ہاتھ کٹنے سے اللہ کے ہاں اس کے جرم کو معافی نہیں ملی، اللہ کے ہاں اس کو معافی کب ملے گی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا۔ ہاتھ کٹنا تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی۔ اسی طرح حتیٰ کہ ایک بندے کو آپ رجم کر دیتے ہیں حد لگاتے لگاتے، اللہ کے ہاں معافی تب ہے جب اس نے توبہ کی، اگر توبہ نہیں کی دنیا میں مر بھی گیا تو دنیا کی سزا ملی، آخرت کی باقی ہے، وہ رب چاہے دے چاہے نہ دے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو جو مرتد آدمی ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر اس نے توبہ کی تو اللہ قبول کرنے والا، چاہے صدقے دل سے کی ہوگی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر صدقے دل سے نہیں بھی کی تو اللہ اس کو اس کی سزا دے گا۔ بہرحال دنیا میں اس کی سزا یہی ہے کہ مرتد پکڑا بھی جائے تو یہ قتل ہے۔ جتنے لوگ اسلام سے پھرے ہیں، یہ ملعون ایک جس کے اوپر پچھلے دنوں یہ اٹیک کیا تھا کسی جوان نے، یہ اسلامی حکومتوں کو چاہیے یہ کام کرنا، کیوں ایسے موقع ملتے ہیں کہ یہ نوجوان اٹھ کے ایسے اقدام کرتے ہیں؟ یہ کام حکومتوں کے کرنے والے ہیں کہ ایسے جو اسلام کے جو ہیں وہ اسلام کی توہین کرنے والے اور ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، حکومتیں ان کو خود پھانسی دیں اور ان کا بائیکاٹ کریں ان ملکوں کا جو ان کو پناہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عجیب نظام ہے، جو اسلام کی توہین کرے، گالی دے، اس کو وہ باہر بلا لیتے ہیں اس کو۔ بلکہ مجھے ایک ایسے شخص کا بھی پتہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف، میری اس سے ملاقات کروائی ایک ساتھی نے، وہ اسلام کے خلاف لکھنے کی کوشش کرتا تھا، لکھتا تھا اور لکھ کر اس کو نیٹ پر پھیلانے کی کوشش کرتا تھا کہ باہر کے ملک والے مجھے بلا لیں اور مجھے ادھر کی نیشنلٹی مل جائے۔
یعنی دنیا کی خاطر دین بیچنے والا شخص. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو کفر کی حالت پہ، جو ارتداد کی حالت پہ مر گیا، اس کے سب دنیا اور آخرت میں جو اعمال تھے وہ برباد ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.